میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب۔ آپ نے کبھی کسی کو خدا کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ خدا کے ساتھ لڑتے ہوئے، اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے؟ بیسیکلی خدا کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ شیطان نے۔ اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ شیطان نے۔ جب اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اونچا کروں گا، یعنی وہ خدا کی جگہ کو لینا چاہتا تھا، وہ خدا کی جگہ پر آنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلا جو اعلان جنگ ہے خدا کے خلاف، وہ شیطان نے کیا، اور اس کے بعد سے انسان آج تک خدا کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے؟ لڑتا آ رہا ہے۔ اگر آپ پیدائش ہی کی کتاب دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ خدا نے ایک قربانی کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ اس سٹینڈرڈ پر قربانی ہوگی، اور اس کے اگینسٹ کون گیا؟ قائن۔ اس کے اگینسٹ کون گیا؟ قائن اس کے اگینسٹ جاتا ہے۔ پھر خدا نے موریلٹی کا، اخلاقیات کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، اور ساری دنیا خدا کے اگینسٹ چلی گئی، سوائے کس کے؟ نوح کے۔ سوائے کس کے؟ نوح کے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خدا نے ایک سیکشل پیورٹی کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا، اور ابراہیم اس پر چلتا رہا، اور اس کے زمانے کے لوگ اس پر نہیں چلے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک اسپرچول پرائیورٹیز کا، یعنی روحانی ترجیحات کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا۔ یعقوب اس پر چلا، لیکن عیساؤ نے اس کو ناچیز جانا۔ یہ تو صرف پیدائش کی کتاب سے چند مثالیں ہیں۔ آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو شروع سے آخر تک، یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک، آپ کو اتنی زیادہ مثالیں ملیں گی کہ انسان خدا سے لڑتا رہا، خدا کے خلاف رہا، باغیانہ رویہ رکھتا رہا، اور آج بھی باغیانہ رویہ رکھ رہا ہے۔ جو پیدائش کی کتاب ہے، اس کے بعد جب خروج کی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ابلیس کا تھوڑا سا طریقہ بدل جاتا ہے، کیونکہ پہلے کوئی حکومت نہیں تھی، ایز سچ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ملک اس طرح سے نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ خروج کی کتاب دیکھیں تو یہاں پر ابلیس نے طریقہ کیا بدلا کہ وہ ایک رولر کو پکڑتا ہے، ایک حکمران کو پکڑتا ہے، ایک بادشاہ کو پکڑتا ہے، اور اس کو خدا سے لڑا دیتا ہے۔ کیونکہ لڑائی کا کام تو کس نے شروع کرایا تھا؟ ابلیس نے۔ بغاوت اس نے کی تھی، اور اس نے پھر بغاوت میں اپنے ساتھ کس کو شامل کیا؟ فرشتوں کو شامل کیا۔ وہ سارے فرشتے آسمان سے اس کے ساتھ گرائے گئے، ابھی بھی اس نے بس نہیں کیا، اور پھر اس نے کس کو شامل کیا ساتھ میں؟ اس نے آدم اور ہوا کو شامل کیا اس بغاوت میں، یعنی خدا کے خلاف گناہ کرایا، اور اس کے بعد آج تک وہ اس کام پر لگا ہوا ہے کہ وہ خدا کے خلاف گناہ کراتا ہے۔ لیکن خروج کی کتاب سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک پیٹرن ملے گا کہ وہ کسی نہ کسی حکمران کو، کسی رولر کو، کسی بادشاہ کو استعمال کرتا رہا کہ وہ خدا کے خلاف جائے، خدا کے خلاف لڑے۔ اور اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال آپ کو پتہ ہوگی، اور وہ فرعون کی مثال ہے۔ فرعون پہلا بادشاہ تھا جس کو اس نے کیا کیا؟ ایک بادشاہ کے طور پر خدا سے لڑنے کے لیے آگے کیا۔ کیوں؟ مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ لوگ خدا ان کے پاس نہ جا سکیں، لوگ بچ نہ جا سکے اور بغاوت کریں، خدا ان کے اگینسٹ رہیں۔ سو اس نے فرعون کو استعمال کیا۔ فرعون کے بعد آپ آگے لمبی لسٹ دیکھتے ہیں، عراد بادشاہ ہو، سیہون بادشاہ ہو، اوج بادشاہ ہو، بلک ہو۔ بلک آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بھی بلام کو بلایا تھا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے، سو اس نے بلک کو بھی استعمال کیا۔ پھر مدیان کے 5 بادشاہ ہوں، ای کا بادشاہ ہو، یشوا جن 5 بادشاہوں سے لڑا۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کی کنگڈم بن جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جن میں یربیام، ندب، زمری، عمری، احاب، یہ سارے بادشاہ ہیں جو کہ خدا سے لڑتے آئے، بغاوت میں جیتے آئے، خدا کے اگینسٹ چلتے رہے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مانتے رہے۔ لیکن ایک بات جو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، اور میرے ساتھ وہ حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 30ویں آیت، لکھا ہے، کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ آمین۔
کوئی خدا سے نہیں لڑ سکتا، کوئی خدا سے جیت نہیں سکتا، کوئی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے ابلیس ہو جس نے بغاوت کا آغاز کیا اور آج بھی بغاوت کو لیڈ کر رہا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہوں، چاہے حکمران ہوں، چاہے لیڈر ہوں، چاہے سربراہ ہوں، چاہے سردار ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ خدا سے جیت نہیں سکتا۔ خدا سے لڑ کر آپ اس پہ جیت تو نہیں سکتے، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ نہ صرف آپ شکست کھائیں گے بلکہ آپ برباد ہوں گے۔ نہ صرف آپ شکست کھائیں گے بلکہ آپ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، آپ کا اینڈ ڈیزاسٹرس ہوگا، کیونکہ آپ خدا سے لڑ نہیں سکتے۔ اور یہی بات آج ہم دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خدا سے نہیں لڑ سکتے۔ آپ جتنی مرضی ریزسٹنس کر لیں، جب ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہماری زندگی میں کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ اور بغاوت کس کے خلاف ہے؟ خدا کے خلاف۔ آپ ایسے نہیں جی سکتے، آپ ایسے جی کر بچ نہیں سکتے۔ تباہی آپ کی منتظر ہے اگر آپ خدا سے لڑتے رہیں گے، خدا کے خلاف جاتے رہیں گے۔ آج اعمال کی کتاب کے 12ویں باب میں جس بادشاہ کا ذکر ہے اس کا نام ہے ہیرودیس۔ اس کا کیا نام ہے؟ ہیرودیس۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ بہت سارے بادشاہوں کی ایک لمبی لسٹ میں آج کے پیسج میں خدا کے ساتھ لڑنے والا کون ہے؟ ہیرودیس۔ اور آج ہم اس کا انجام بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ 12ویں باب میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے اور وہ کلیسیا کے تعلق سے ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا ہیرودیس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر ہم ہیرودیس سمجھتے ہیں وہی والا جس نے بچوں کو قتل کرایا تھا، لیکن ہیرودیس آپ کو پتہ ہے ایک ٹائٹل ہے۔ ہیرودیس نام نہیں بلکہ کیا ہے؟ ٹائٹل۔ یعنی ہیرودیس اعظم بادشاہ تھا۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس وقت وہ یہودیہ پر حکمران تھا، بلکہ یہودیہ سے بڑے علاقے پر حکمران تھا۔ اور پھر جب یسوع مسیح مصر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہیرودیس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر خواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ ہیرودیس مر گیا ہے، سو تو واپس بچے کو اس کی ماں سمیت لے آ۔ یوسف کو کہا جاتا ہے۔ ہیرودیس تو اس وقت مر گیا تھا، پھر یہ ہیرودیس کون سا ہے؟ ہیرودیس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ارخلاؤس اس کی جگہ پر حکمران ہوا تھا، اور یہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اب ارخلاؤس صرف 2 سال حکمران رہا اور وہ اچھا حکمران ثابت نہ ہو سکا۔ رومیو نے اس کو نکال باہر کیا۔ رومیو نے کہا کہ تو اس لائق نہیں کہ تو حکمرانی کر سکے، سو رومیو نے وہاں پر اس کو نکال کر گورنر کو لگا دیا۔ اب چونکہ حکومت تو روم کی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی مملکت کے ساتھ جس کو چاہے بادشاہ لگا سکتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہیرودیس کو بادشاہ لگا دیا تھا۔ ہیرودیس اس طرح کا با اختیار بادشاہ نہیں تھا جس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ہیرودیس روم کا لگایا ہوا بادشاہ تھا، یعنی روم کے ماتحت تھا۔ روم کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی جو کچھ وہ کرے گا وہ روم کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا۔ کوئی بڑا فیصلہ، ہاں معاملات چلانا اس کا کام ہے سلطنت کے، یا جو بھی علاقہ اس کے سپرد ہے، لیکن کوئی بڑا فیصلہ وہ روم کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ ہیرودیس مر گیا، اس کا بیٹا ارخلاؤس یہودیہ پر حکمران ہوا، کیونکہ اس ہیرودیس کے بعد اس کی سلطنت کو بانٹ دیا گیا تھا۔ اب ارخلاؤس جب اچھا ثابت نہ ہوا تو روم نے گورنرز کو لگا دیا۔ گورنر کون ہوتے تھے؟ گورنر ہوتے تھے روم کے حکمران جو کہ حکمرانی کریں۔ اور تقریباً 6 بعد از مسیح سے لے کر تقریباً 37 بعد از مسیح تک روم پر مختلف قسم کے گورنر جو ہیں وہ لگے رہے۔ انہی گورنرز میں سے ایک گورنر کا نام آپ کو ضرور پتا ہوگا، پینتوس پلاطس۔ وہ کیا تھا؟ ایک گورنر تھا۔ مختلف گورنر آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، لیکن جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اس وقت گورنر کون تھا؟ پینتوس پلاطس۔ پینتوس پلاطس کے بعد پھر گورنر آتے جاتے رہے، لیکن 37 بعد از مسیح میں ایک اور واقعہ ہوا کہ روم نے ہیرودیس کے پوتے کو پھر سے بادشاہی دے دی۔ اس کے پوتے کا نام کیا تھا؟ اگرپا۔ اس کے پوتے کا نام کیا ہے؟ اگرپا۔ یہ جو آج
ہم پیسج دیکھ رہے ہیں، آپ کو اعمال کی کتاب میں اگرپا بادشاہ کا ذکر ملے گا. کس کا ذکر ملے گا؟ اگرپا کا. اب چونکہ یہ ہیرودیس کا پوتا ہے تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ ہیرودیس کہلائے گا. آپ کو ایک اور بھی ذکر ملتا ہے نا، جب لکھا ہے کہ ہیرودیس یسوع کو دیکھنے کا مشتاق تھا، تو وہ بھی ہیرودیس کا بیٹا تھا، وہ گلیل پر حکمران تھا. تو چونکہ اس کے بیٹوں کو، اس کے پوتوں کو، سبھی کو ہیرودیس کہا جاتا تھا. سو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ جو اگرپا ہے یہ ہیرودیس کا پوتا ہے، اور ایرسٹوبولس اس کا باپ تھا جو کہ ہیرودیس کا بیٹا تھا. ہیرودیس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کو لگتا تھا کہ میرا بیٹا میری سلطنت پر قبضہ کر لے گا، تو اس نے اپنے بیٹے کو ہی قتل کرا دیا. اب جس بیٹے کو قتل کرا دیا یہ اس کا بیٹا ہے. یہ روم چلا گیا اور روم میں جا کر روم کے آنے والے بادشاہ کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی. اب چونکہ یہ ہونے والے بادشاہ کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی تھی، روم میں پلا بڑا تھا، اس لیے روم نے اس کو کیا کیا؟ دوبارہ سے یہودیہ پر بادشاہ مقرر کر دیا. ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی گورنرز آنا شروع ہو گئے یروشلیم میں. یہ ہم صرف یہودیہ کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد 37 بعد از مسیح میں دوبارہ سے ہیرودیس کا بیٹا جو ہے وہ پوتا جو ہے وہ حکمران بن جاتا ہے. اب ہیرودیس کا جو آپ کو پتا ہے، ہیرودیس بھی یہودی نہیں تھا. ہیرودیس کس قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ ادومی قوم سے تعلق رکھتا تھا. وہ یہودی نہیں تھا. اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں یہودیوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنا سکوں، لیکن اس کو بڑی مشکل فیس کرنی پڑی تھی. اب یہ تو پوتا ہے، ایک تو یہ بھی یہودی نہیں ہے، یہ کنورٹڈ یہودی ہے، دوسرا یہ روم میں پلا بڑا ہے، تو اس کو زیادہ مشکل ہے. اس کے لیے زیادہ مشکل تھا کہ یہ یہودیوں کی فیور حاصل کر سکے. اگر ایک بندہ 100 لوگوں پر حکمران ہے تو جب تک ان 100 میں سے زیادہ تر کی فیور اس کے ساتھ نہیں ہوگی وہ حکمرانی کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. آپ صرف ڈنڈے کے زور پہ حکومت نہیں کر سکتے، آپ کو لوگ اپنے ساتھ ملانے پڑتے ہیں. جیسے بھی ملائیں، ان کو پیسہ دے کے لگائیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ کو لوگ اپنے ساتھ لگانے پڑتے ہیں جو کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو سکیں. ادروائز آپ حکمرانی نہیں کر سکتے. آپ کو ایک پاور بنانی پڑتی ہے، ایک تعلق بنانا پڑتا ہے. یہ تو روم میں پلا بڑا ہے، اس کا کوئی اتنا اچھا تعلق نہیں ہے یہودیوں کے ساتھ. یہ چاہتا تھا کہ میں یہودیوں کے ساتھ اچھا تعلق بناؤں. یہ کیا چاہتا ہے؟ میں یہودیوں کے ساتھ اچھا تعلق بناؤں. اور اچھا تعلق بنانے کے لیے اس کو وہ کام کرنا پڑے گا جو یہودیوں کو کیا ہے؟ پسند ہے. اور اس زمانے میں جب کہ کلیسیا کو ابھی بنے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، یہودیوں کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کلیسیا کو کچلنا، کلیسیا کے خلاف جانا، یسوع کے پیروکاروں کو شکست دینا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، مسیحیت کو سرے سے ختم کر دینا اس وقت یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری. اور آپ کو پتہ یہودی شروع سے یسوع مسیح کے مخالف تھے. جب اس نے تعلیم دینا شروع کی وہ اس وقت بھی مخالف تھے. پھر جب صلیبی موت ہوئی وہ کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا قتل ہمارے سر پر، اس کا خون ہمارے اور ہمارے بچوں کے سر پر، تو اس کو قتل کر دے، اس کو مار دے، اس کو مارنے کا حکم دے، اس کا ذمہ ہم لیتے ہیں. وہ تو شروع سے یسوع کے مخالف ہیں. اس کے بعد جب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں، آپ کو پتا ہے جب اتنے سارے یہودی کنورٹ ہوئے، مسیحی ہو گئے، تو پھر یہودی پریشان ہو گئے کہ اوہو ایک ہی ہو گیا، اگر لوگ یہودی ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ مسیحی ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ پھر ان کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کلیسیا کو ستاتے ہیں، پطرس یوحنا کو جیل میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ استفنس کو شہید کر دیتے ہیں، شاگردوں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. لیکن پیٹرن کیا ہے کہ وہ مسیح کے ماننے والوں کے خلاف ہیں. ان کو مارنا، دھمکانا، ختم کرنا ان کا مقصد ہے. جب یہودیوں کا زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسی مسیح دے پیروکاراں نوں چھڈنا نہیں، تو پھر باقی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پیچھے ہو جاتی ہیں. ہیرودیس کو اگر فیور لینی ہے تو وہ کہے گا یہودیاں نوں میں تہاڈوں بڑی وڈی بلڈنگ بنا دینا، تے یہودی کہن گے کہ ٹھیک ہے.
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, نہیں, یا میں تانوں پیسے دے دینا یا میں فلاں کام کر دینا. آپ خود سوچ کے دیکھیں. اس کو بھی پتا ہے، سیانا آدمی ہے، شاطر آدمی ہے، کہ یہ جو مسیح کے پیروکار ہیں نا، ان کو چھیڑوں گا تو یہودی خوش ہوں گے. پہلی آیت سے لکھا ہے قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا. قریباً اسی وقت کون سا ہے؟ اگر آپ بالکل پچھلا باب دیکھیں تو اس کی 27ویں آیت سے لکھا ہے انہی دنوں میں چند نبی یروشلیم سے انطاکیہ میں آئے، اور ان میں سے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا. اور یہ کلودیس کے عہد میں واقع ہوا. پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور برناباس اور ساؤل کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا. پھر آگے لکھا ہے قریباً اسی وقت، یعنی اسی وقت کون سا وقت ہے؟ جب کہ دنیا میں کال پڑا ہے. اور یہ کیا لکھا ہے؟ کلوڈیس اس وقت روم کا حکمران تھا. بڑا بادشاہ کون تھا؟ کلوڈیس تھا، جو اور روم بہت سارے ملکوں پر حکمران تھا. کلودیس کے عہد میں یہ کال پڑا تھا، اور یہ تاریخ کے مطابق تقریباً سن 44 کی بات ہے. کون سے سن کی؟ 44 کی، یعنی یسوع مسیح کے پیدائش کے تقریباً 44 سال بعد کی ہم بات کر رہے ہیں. اعمال کی کتاب آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے اگلے 30 سال کا احوال بیان کرتی ہے، تقریباً 60 کے آس پاس تک کا. ہم اس وقت 44 بعد از مسیح میں کھڑے ہیں. لکھا ہے اسی وقت جب کہ کال دنیا میں پڑا ہے. لیکن ہیرودیس کو کیا ہے؟ اس کو یہودیوں کی فیور چاہیے، اس کو یہودیوں کا ساتھ چاہیے، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے نہیں ہے. اور لکھا ہے اس نے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. یعقوب اور یوحنا یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ یسوع مسیح کے کزنز تھے. یعقوب اور یوحنا یسوع مسیح کے کزنز تھے، اور ایک دفعہ تو بلکہ دونوں اپنی ماں کو لے کر یسوع کے پاس بھی آئے تھے اور سفارش کرائی تھی کہ جب تو آسمان کی بادشاہی میں آئے، اپنی بادشاہی میں آئے، تو ایک میرا بیٹا دہنے اور ایک بائیں بیٹھے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جو پیالہ میں پینے کو کیا تم پی سکتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں پی سکتے ہیں. اب دیکھیں وہ وقت ہے کہ ان میں سے ایک وہ پیالہ پیے گا، ایک مسیح کے لیے اپنی جان دے گا. دیکھیں ابھی صرف 14 سال ہوئے ہیں یسوع مسیح کو آسمان پر گئے، تقریباً رفلی 10 سے 14 سال ہوئے، اور پہلا رسول جو ہے اس کو مار دیا گیا. اور اس کو مارا کیسے گیا؟ تلوار سے قتل کیا. اس زمانے میں تلوار سے صرف اس کو مذہبی طور پر قتل کیا جاتا تھا، جو کہ جس پر الزام ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو دوسرے خداؤں کی پرستش پر لگا رہا ہے. اگر آپ پر یہ الزام ہے نا کہ یہ بندہ لوگوں کو دوسرے خداؤں کی پرستش پر لگا رہا ہے جو کہ لسٹ میں نہیں ہے، تو اس کو تلوار سے قتل کیا جاتا تھا. ہیرودیس نے اس کو کیا کیا؟ تلوار سے قتل کیا. اور پھر لکھا ہے پھر اب اس نے ٹیسٹر کیا ہے، اس نے کہا دیکھتا ہوں ذرا کلیسیا پہ ہاتھ ڈال کے کہ یہودیوں کا کیا رسپانس آتا ہے. آگے لکھا ہے جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا. اور یہ عید فطیر کے دن تھے. انہیں کیا واہ واہ واہ، کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیتا سی کہ اے کلیسیا تے ہاتھ پا. اے کلیسیا جیڑی ہے آلدو کہ انہاں تے ظلم تے ہو رہا ہے، لیکن اینا نہیں، اینا زیادہ نہیں ہے. وقتاً فوقتاً واقعات نے کدی کدی ہو جاندے نے. ان کو ستانا شروع کروں گا تو یہودی خوش ہوں گے. ستانے کے لیے اس نے 12 رسولوں میں سے ایک کو پکڑا اور ایک کو مار دیا. ایک کو مارنے کے بعد اس نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہودی تو بہت خوش ہوئے، میرا تو جو میں چاہتا تھا وہ اچیو ہو گیا. اس نے کہا لو جی، اس سے میں مزید یہودیوں کی فیور کیسے حاصل کر سکتا ہوں کہ میں انہوں نے لیڈر نو پھاڑنا. ان کا لیڈر کون ہے؟ سب کا ان کا لیڈر ہے پطرس، یعنی جو سب سے جو شیلا ہے، سب سے جو بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، جو سب کے آگے لگتا ہے، جو سب کو لیڈ کرتا ہے. آلدو کہ ہیڈ کلیسیا کو یعقوب کر رہا تھا، یعقوب یسوع مسیح کا جو بھائی تھا وہ والا یعقوب. لیکن پطرس لیڈر ہے 12 رسولوں میں سے. پطرس کو اگر میں مارتا ہوں تو یہودی بہت خوش ہوں. میری حکومت کیا ہوگی؟
قائم ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. سو اس نے کیا کیا؟ پطرس کو گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا، اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ یہاں پر واقعہ ہے کہ اس نے کچھ کہا نہیں پطرس کو. اچھا اس نے کیوں نہیں کہا؟ اس نے پکڑ کر قید کر لیا. اس نے کہا کہ جی اے عید دے دن لنਘ جان، پھر اسی کی کران گے؟ تسلی دے نال پطرس دا حل کڈاں گے. ہوا کیا ہے کہ ہوتا اس زمانے میں یہ تھا کہ آج تو چلیں ہمارے پاس بہت سارے سورسز ہیں انٹرٹینمنٹ کے، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک بات بھی پوری قوم کے ہتھے چڑھ جائے نا، کوئی ایک گل بھی، تو ساری قوم وہ پیچھے لگ جائے. ہے کہ نہیں ایسا؟ کوئی ریل وائرل ہو جائے، کوئی کسی دی گل وائرل ہو جائے، کوئی واقعہ وائرل ہو جائے، ساری دنیا دے پیچھے لگ جائے، سارے دا دھیان وہ حل ہوندا ہے. اس زمانے میں تو یہ اس سے زیادہ تھا. لوگوں کو کوئی نہ کوئی واقعہ چاہیے ہوتا تھا جس پر وہ بات کر سکیں، جس پر وہ توجہ دے سکیں، جس کی طرف وہ دھیان کر سکیں. فرض کریں یسوع مسیح کو صلیب دینا ایک بڑا واقعہ تھا، ساری دنیا اس پاسے لگی. اسی طرح ہیرودیس نے سوچا کہ یار جے عید دے وچ اینوں میں مار دیتا تو لوکاں دا دھیان کتھے ہے؟ عید 'چ ہے. سو انہاں نہ کو مینوں مزہ نہیں آنا، کوئی ایڈا یہودیاں دا کیونکہ دھیان اوتھے آ، سو یہ کام کرن لئی نہ میں ویٹ کر لوں. ایک باری عید تو فارغ ہو لین، پھر ظاہری جی گل ہے عید دے بعد انہوں نے ایک اگلا موقع چاہیے کہ ہن کوئی نویں شے آئے جہدے ال سارے لوگ ہون. سو عید تو فارغ ہو کے جدو سارے لوگوں دا دھیان عید لو ہٹے گا، لیکن سٹل لوگ یروشلیم ہی ہون گے، کیونکہ یروشلیم میں فسح پر لوگ پوری دنیا سے آیا کرتے تھے، اور یروشلیم میں سب سے زیادہ رش عید فسح پر ہوا کرتا تھا. جس طرح ہمارا کرسمس پر ہے نا، کرسمس بھی ہے، ایسٹر بھی ہے، لیکن اپنے آبائی گاؤں میں لوگ زیادہ تر کس پہ جاتے ہیں؟ کرسمس پر جاتے ہیں. چھٹیاں لے کے بھی وڈ دن تے ہوندے نے، تو کرسمس تے تہاڈے پنڈاں 'چ زیادہ رش ہوندا ہے. اسی طرح عید فسح تے سارے یہودی یروشلیم 'چ آئے ہوندے سی میکسیمم. تو وہ کہتا ہے کہ لوگ عید سے فارغ ہوں گے لیکن ابھی ہوں گے یروشلیم میں ہی، تو میں کیا کروں گا؟ میں پطرس کو پھر قتل کروں گا، یا جو بھی اس نے پطرس کا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ پطرس قید خانے میں، اور اس نے دیکھا کہ یہ میرے لیے اتنا اچھا موقع ہے، یہ میرے لیے اتنا زبردست موقع ہے کہ میں اب اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. سو بہتر اس سے ہے کہ یار پطرس خود کہیں قید خانے سے بھاگ جائے، یا اس کے ساتھ کے لوگ آئیں اور وہ پطرس کو چھڑا کے لے جائیں. سو بہتر یہ ہے کہ میں اس کی خوب نگہبانی کروں تاکہ یہ بھاگ نہ سکے. سو اس نے 4 بندوں کے 4 پہروں میں اس کو رکھا، لیکن کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ اس کے لیے دعا کر رہی ہے. 6 آیت سے لکھا ہے، اور لکھا بدل و جان دعا کر رہی ہے. یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے پورے زور کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے. 6 آیت سے لکھا ہے، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے. یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے. پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ پہلے پطرس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی ساری فکریں اس پر چھوڑ دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. پطرس کیا خود اس بات پر عمل کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. اگلے دن ہو سکتا تانوں تلوار نال مار دین. دیکھو یعقوب نو مار دیتا نا تلوار دے نال، تو سمجھ لیں کہ آپ کیا ہیں؟ ایک طرح سے موت کے قیدی ہیں. تو تسی کی کر رہے ہو؟ ستے. پہرے والے جاگن ڈے نے، وہ پہرا دے رہے نے، تو تسی کی کر رہے ہو؟ ستے ہو. کوئی ٹینشن کوئی نہیں. کیوں؟ پطرس اس بات کو جانتا ہے کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں. اور جب یسوع مسیح نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا کو قائم کروں گا، یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے استعمال کروں گا. ابھی خدا کو پطرس سے اور کام لینا ہے. سو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، پطرس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اور کاش کہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا ایمان ہمارے اندر بھی ہو
کہ کوئی بھی سچویشن ہو اگلے دن پاویں تسی موت دے پھندے تے جانا ہے. ویسے کدی ہویا نہیں نارملی کہ اگلے دن آپ کو مار ڈالنا ہو نارملی, کیونکہ بادشاہوں کو تو پتہ ہی نہیں نا کیا کرتے ہیں کیا نہیں. آپ تو یہی سوچیں گے کہ اگر یعقوب کو مار دیا تو پطرس کو بھی کیا کریں گے, مار دیں گے. تو اگر آپ کو اگلے دن مار ڈالنا ہو اور آپ سکون سے سو رہے ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگوں کو نیند نہیں آتی, وہ ساری رات بہ کے روندے رہندے نے, یاد کرتے رہندے نے, تڑپتے نے, پریشان ہوندے نے, جو بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو نیند نہیں آ سکتی. لیکن خداوند کا بندہ, خدا کا رسول, خدا کا خادم کیا ہے, مطمئن ہے اور سو رہا ہے. اس کو پریشانی نہیں ہے, وہ پریشان نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے. لکھا ہے اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کوٹھڑی میں نور چمک گیا, اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا جلد اٹھ, اور زنجیریں اس کے ہاتھوں پر سے کھل پڑی. یعنی یہ نہیں کہ ہلکی جی نیند ستا ہے کہ جناب ہلکی جی آہٹ ہوئی تو اوہ میری اکھ لگی سی فوراً جاگ آ گئی, پریشان ہے یار, گھبرایا ہوا, نیند کتنے آنی ہے. اس طرح دی نیند نہیں. فرشتے نے کی کیتا انہوں لائی ایک تھپکی ہلکی جی کہ اٹھ, اس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا. پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے. اس نے ایسا ہی کیا. پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے. دا مطلب ہے وہ کمر بند جوتی چوگا جڑا جناب میں سائڈ تے رکھ کے سکون نہ ستا سی, کوئی ٹینشن کو نہیں ہوئی, اور نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا. اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے, بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں. پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے, وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا. پس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. خداوند نے ایک زبردست مدد کی ہے, اور یہ کوئی پہلی یا آخری مدد نہیں ہے. خداوند آپ کو پتہ ہے عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کے مطابق فرشتے کیا ہے, منسٹرنگ اسپرٹس, یعنی فرشتے, خداوند اپنے فرشتوں کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے اور بھیجتا ہے. اور یہ کلام میں آپ کو بہت جگہ پر ملے گا جہاں پر خداوند نے اپنے خادموں کے لیے, اپنے بندوں کے لیے فرشتوں کو استعمال کیا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہیں, خدمت گزار روحیں ہیں. فرشتے کیا ہیں, خدمت گزار روحیں ہیں. خدا نے ایک فرشتے کو استعمال کیا اور فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. 11ویں آیت سے لے کر پطرس نے ہوش میں آ کر کہا اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی. 12ویں آیت میں لکھا اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکس کہلاتا ہے, اور جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو ردی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی, اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں, دل و جان دعا کریں کہ خدایا پطرس رہا ہو جائے, خدایا پطرس رہا ہو جائے. مطلب یہ ہوئی دعا نا کہ خدایا پطرس نو کسی نہ کسی طریقے نہ تو باہر کاٹ, وہ رہا ہو جائے, اس کو یعقوب کی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو. وہ دعا کر رہے ہیں, اور جب پطرس آ کھڑا ہوتا ہے اور ایک لونڈی جاتی ہے, وہ اتنی خوش ہوئی انہوں ویکھ کے کہ انہیں بوا نہیں کھولیا بلکہ اندر دوڑ گئی پہلے کہ جا کے میں پہلے دساں. یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں خوشی میں کیا کروں. اور یہ اکثر ہوتا ہے بعض اوقات ہم بھی جب بہت زیادہ خوش ہوں اور اس کی خوشی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی دل سے دعا کر رہے تھے. تو جب بہت زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ نہیں یار میں خوشی ہے نا, سمجھ ہی نہیں آئی. یا بندہ بہت دکھی ہوئے نا پھر بھی انجی کہیں وہ یار میں ٹینشن چاہیے نا, سمجھ ہی نہیں آئی ہویا کی خوشی چ تے ٹینشن چ بندہ اکثر تھوڑے جے حواس کھو بیٹھتا ہے. انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے, لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کلیسیا بدل و جان کیا کر رہی ہے, دعا کر رہی ہے. اور دعا کیا کر رہی ہے کہ پطرس رہا ہو جائے. پطرس رہا ہو کے بوئے تے کھڑا ہے, تے جنہیں آ کے خبر دیتی انہوں کہتی نہیں وہ تو دیوانی ہے, تیرے ہوش ٹکانے نہیں ہے, وہ کوئی فرشتہ ہوئے گا. یہ بات دیکھیں اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ہماری دعائیں اتنی پاورفل نہیں ہوتی پھر بھی خدا ان کو سنتا ہے. اب جب دعا یہ کر رہے ہیں کہ خدایا پطرس آزاد ہو جائے,
تو جب آ کے خبر ملی کہ پطرس آزاد ہو گیا تو فوراً اس بات پر یقین کرنا چاہیے تھا اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یقین ہی نہیں آن ڈیا کہ پطرس آزاد ہو گیا۔ وہ بعض اوقات ساڈی بھی سنی جاندی، سانو آپ نہیں یقین آتا ہے واقعی انج ہو گیا، وہ نہیں یار انج نہیں ہو سکتا۔ سو پطرس آزاد ہو کے بوئے تے کھڑا ہے تو وہ کہنے نہیں لے تو مطلب پنجابی ہوندی تے کہندے کملی جی ایویں ماری جان ڈی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تو کی کہن ڈی، لیکن وہ کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس کا فرشتہ ہوگا۔ کوئی باہر جا کے ویکھن نہیں رہے کہ ایک باری چیک تے کر لو کون ہے وہ چارا باہر بوا کھڑکائی جان ڈیا، وہ اندر بحث سے لگے نے، وہ کہتے باہر پطرس ہے، وہ کہتے نہیں باہر وہ دا فرشتہ ہونا ہے، پطرس نہیں ہو سکتا۔ مطلب دعا سی یہی کرن ڈے کہ پطرس رہا ہو جائے، جے ہو گیا تو اسی کہن ڈے کہ پطرس نہیں ہو سکتا۔ خیر مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ یہ بھی ویسے عجیب سچویشن ہے کیونکہ پطرس کو پتا تھا کہ اکثر کلیسیا کہاں جمع ہوتی ہے، وہ باہر کنڈی کھڑکائی جان ڈیا تو اندر جناب بحث چل رہی۔ اور یہ آپ کو پتا یہ پہلے بھی واقعہ ہوا تھا ایک دفعہ، جب عورتوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا قبر پر زندہ اور جا کر انہوں نے یہ شاگردوں کو خبر دی تھی، تو کیا لکھا ہے کہ شاگردوں کو ان کی باتیں کہانیاں سی معلوم ہوئی۔ انہوں نے ادو بھی نہیں سی یقین آیا، پتہ نہیں ہوں بڈھی کا یقین نہیں سی ادو بھی بڈھیاں سی تو انہوں لگے ایویں کہانیاں سنان ڈیا، اتنے بھی بڈھی ہے تو انہیں شاید کہ ایویں کہانی سنان ڈی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا۔ یہ یہودیوں کی سوچ تھی کہ آدمیوں کا فرشتہ ہوتا ہے، یہ مسیحی تھیولوجی نہیں ہے۔ نہ تہاڈے سجے کھبے فرشتہ ہوندا ہے تے نہ تہاڈا کوئی اسپیشل فرشتہ ہوندا ہے۔ یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے، یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے۔ نہ کوئی نیکیاں لکھن والا، نہ بدیاں لکھن والا، نہ سجے نہ کھبے، نہ تہاڈے دا کوئی پرسنل فرشتہ یعنی جڑا صرف تہاڈا ہے۔ اس طرح کے فرشتے، ایسی کوئی تعلیم کلام مقدس میں نہیں ہے۔ جو ایک حوالہ ہے بھی نا کہ ان کے فرشتے یسوع مسیح نے جو کہا تھا اس کا ریفرنس، اس کا کانٹیکسٹ اور ہے۔ لکھا ہے پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہے اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانے سے نکالا۔ پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ یہی بنتا تھا کہ وہ فوراً وہاں پر نہ رکے بلکہ ان کو اپنی آزادی کی خبر دے کر وہاں سے چلا جائے۔ جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کیا ہوا۔ جب ہیرودیس نے اس کی تلاشی کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دیا اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریا میں جا رہا۔ ہیرودیس نو سی کہ یار میرا چنگا بھلا پروگرام خراب کرا دیتا ہے، میں جناب ساری یہودی قوم دے سامنے ہیرو بن جانا سی کہ میں انہوں دے لیڈر نو مار دیتا۔ تمہیں پتہ لیڈر مرے تو پھر تھلے حال چال تے آپ ہی ساری مچ جاندی ہے۔ تو اس نے تو اچھی خاصی وہ کہندے نہیں جی حمزہ شہباز نے بننا سی وزیر اعلیٰ، تو انہیں تو شیروانی بھی سنبھال لی سی تو وہ نہیں بن سکیا۔ سو انہیں تو اپنا پورا انتظام کر لیا ہونا ہے کہ لو جی میں تے سویرے یہودیاں دی فیور حاصل کر لینی ہے، لیکن پہرے والیاں کو سنبھالیا نہیں گیا کیونکہ خدا کا ہاتھ اس میں تھا۔ سو اس نے کیا کیا، غصے سے پہرے والوں کو قتل کرا دیا۔ 20ویں آیت سے دیکھیں، لکھا ہے اور وہ سور اور سیدا کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سور اور سیدا نا یہ ہیرودیس کی سلطنت میں نہیں ہے لیکن نارتھ میں ہے، شمال میں ہے، پاس ہیں۔ اور پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلستس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ یہ جو ہیرودیس ہے یہ سور اور سیدا کے لوگوں کی کیا کرتا تھا، مدد کرتا تھا۔ ان کو کیا کرتا تھا، پیسے راشن جو بھی ہے ان کی مدد کرتا تھا۔ اب تو ویسے بھی کال کے دن چل رہے ہیں، ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ کون سے دن ہے، یہ کال کے دن ہے۔ تو جی تمہیں عام دنوں چ پیسے لبھتے ہون تے بند ہو جان تے ٹینشن ہوندی ہے، تو جی کال پیا ہوئے پھر بہت ٹینشن ہوندی۔ سو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر ہیرودیس کے پاس آتے ہیں۔ بس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ یہ جو دن مقرر کیا نا ہیرودیس نے، یہ بیسیکلی بادشاہ کلودیس کا برتھ ڈے تھا، اور اس نے اس کی یادگاری میں ایک دن مقرر کر لیا۔ اور جوسیفس ایک تاریخ دان ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ 2 دن کا تھا، یعنی پہلے دن اس نے رکھا تھا کہ میں بادشاہ کو عقیدت پیش کروں گا، اور دوسرا دن کس کا ہوگا، میرا ہوگا، دوسرا دن میرا ہوگا۔
سو آگے لکھا ہے لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی. اب دیکھیں کس حد تک چلے گئے لوگ، کس حد تک چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے؟ خدا کی آواز. ان کو کیا چاہیے تھا؟ یہ جو لوگ ہیں نا سور اور سیدا کے لوگ، انہوں نے کی چاہیے دس پیسے چاہیے سی، ساری جی گل ہے. تو بادشاہ صاحب تے ناراض نے، بادشاہ نو خوش کرن لی انہوں نے انہوں خدا تک کہہ دیتا. یعنی وہ مکھن لگانے میں، خوشامد میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اس کو کیا بول دیا؟ خدا بول دیا. اور جو ہیرودیس ہے یہ بھی کوئی منع نہیں کرتا آگے سے کہ نہیں میں اس لائق نہیں، ایسی بات نہ کی جائے، ایسی بات نہ کہا. کیونکہ وہ کون سا غیر قوم ہے؟ غیر قوم سے یہودی کنورٹ ہے نا. پہلے غیر قوم تھا، بعد میں یہودی کنورٹ ہو گیا، لیکن اب تو یہودیوں کا بادشاہ ہے وہ. اور یہودی کس کو مانتے ہیں؟ زندہ خدا کو مانتے ہیں، جو اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے روا نہیں رکھتا. جو اپنا جلال کسی کے لیے روا، وہ اپنے جلال میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا. تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ منع کرنا چاہیے تھا. اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا. یعنی وہ فوراً بیمار پڑا. اور جوسیفس لکھتا ہے کہ 5 دن کے اندر اندر اس کی موت ہو گئی. اور موت کیسے ہوئی؟ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. وہ بیمار ہوا، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. 5 دن میں کیڑوں نے اس کو کیا کیا؟ مار دیا. مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. اچھا یہ دیکھیں، اس نے خدا کے ساتھ لڑائی لی. لڑائی لے کر، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کے ساتھ لڑ کے آپ کبھی جیت نہیں سکتے. تو اس نے خدا کے ساتھ لڑائی لی ہے، خدا کی کلیسیا کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ کلیسیا ہے جس کو یسوع نے اپنے خون سے خریدا ہے. جب پولس رسول دمشق کی راہ پر تھا تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تو کلیسیا نو ستانا ہے. کیا کہا تھا؟ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو کلیسیا کو کیوں ستاتا ہے. آپ کلیسیا کو یسوع سے جدا نہیں کر سکتے. وہ سر ہے اور ہم کیا ہیں؟ دھڑ. ہم جسم ہیں اور وہ ہمارا سر ہے. ہم ایک بدن ہیں. کلیسیا کیا ہے؟ ایک بدن ہے. سو کلیسیا کو ستانا یسوع کو ستانا ہے. کلیسیا کے خلاف آواز اٹھانا یسوع کے خلاف آواز اٹھانا ہے. کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنا خدا کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور ایسا کوئی احمق ہی سوچ سکتا. آپ خدا کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. نہ اس کلیسیا کو اس وقت کوئی ختم کر پایا تھا، نہ آج کر پایا ہے، اور نہ ہی فیوچر میں کوئی کر پائے گا. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. یہ وہ کلیسیا ہے. سو اس نے کلیسیا کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوا. اور اس کے بعد ایک اور طرح کی لڑائی اس نے کیا لی کہ خدا کے جلال کو اپنے لیے روا کرنے کی کوشش کی. وہ کام جو صرف خدا کے لیے کیا جا سکتا ہے، وہ جو تمجید صرف خدا کی جا سکتی ہے، لوگوں نے اس کو کہنا شروع کیا اور اس نے اس کو کیا کیا؟ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو روکا نہیں، منع نہیں کیا. تانوں کوئی آج کہنا شروع کر دے یار تو تے خدا دی مانن دے، یار تو تے خدا لگنا، تسی کی کہو گے؟ تسی فوراً انہوں منع کرو گے، نہیں 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 نہیں، ہرگز ایسی بات نہ کرو، میں ایسا نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرے لیے کوئی اچھے لفظ بھی بولے جا سکے. خدا تے بہت دور دی گل ہے. سو اس حد تک لوگوں نے اس کی خوشامد کی اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. خدا نے اس کو سزا دی. آپ خدا سے جیت نہیں سکتے، بلکہ جب آپ خدا سے لڑتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ برباد ہوتے ہیں. آپ کیا ہوتے ہیں؟ برباد ہوتے ہیں. لیکن یہ آخری جو 24ویں آیت ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. خدا کے خلاف لڑنے والے قائم نہیں رہ سکتے، لیکن اس کا کلام کیا کرے گا؟ ہمیشہ ترقی کرے گا، ہمیشہ پھیلے گا، ہمیشہ فاتح رہے گا. وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اپنا اثر زائل اس کا نہیں ہو سکتا. آخر میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی پر
غور کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ ہیرودیس کی لڑائی کی طرح کی ہو، یا ہماری لڑائی فرعون کی لڑائی کی طرح کی ہو۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ تہاڈا خدا جو مرضی کہے میں انہاں نوں جان نہیں دینا۔ ضروری نہیں کہ اس طرح کے لیڈرز کی طرح کی ہماری لڑائی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایریا ہو، کوئی ایک علاقہ ہو جس میں آپ خدا کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں چرچ آنا وا، میں عبادت بھی کرنا، میں اتوار نو آ جانا وا، میں دعا بھی کرنا، میں بائبل بھی پڑھنا وا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایریا ہے جس میں آپ گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، باغیانہ زندگی جی رہے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس سے واپس آئیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریزسٹ کر رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ریزسٹ کرنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو ایک سائڈ پر لے کر جانے کی کوشش کرے تو تسی انہوں دھکا مار کے دوسری سائڈ تے یا کوئی روکو گے، نہیں میں یہ کام نہیں ہون دینا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ سے چاہتا ہو یا آپ کو کہتا ہو کہ آپ ایمان کا قدم بڑھائیں، تو تسی کہتے ہو نہیں یار حالے۔ ہو سکتا ہے خدا آپ سے یہ چاہتا ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کریں جو وہ چاہتا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رکے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے۔ ایک تو توبہ کی بات ہے نا، یا زندگی میں کسی گناہ کی بات ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ریزسٹ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں۔ یا ایماندار ہوتے ہوئے بعض اوقات ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کوئی سٹیپ آف فیتھ لیں، ہم آگے بڑھیں، کوئی قدم اٹھائیں اس کی بادشاہی کے لیے، اس کے جلال کے لیے، ہم اس کو بھی ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار حالے ٹائم نہیں، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ کیونکہ پطرس جیسا اطمینان ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ اتنا اطمینان ہوئے نا تو یقین کرو کو ٹینشن ہی نہ ہوئے۔ اتنا اطمینان ہوئے گا نا تسی بھی سارے نو جا کے کہو گے پطرس سنگ کہ اپنی فکریں اس پر چھوڑ دو، اس کو تمہاری فکر ہے۔ پطرس نے یہی بات ہمیں سکھائی نا، جب آپ کی زندگی میں اتنا اطمینان ہوگا تو آپ بھی لوگوں سے جا کے کہیں گے یار میرا تجربہ ہے، میں تم تجربے نہ کہہ رہا، اپنی فکر خداوند تے چھڑ، خداوند کیا کرے گا؟ تیری فکر کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات خدا ہماری زندگی میں کوئی بڑا کام کرتا ہے اور ہم ہیرودیس کی طرح کیا کرتے ہیں؟ اس کا جلال اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری شاید کسی لیاقت دی وجہ نالے کام ہو گیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ آپ اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یا جس طرح ہیرودیس نے اگنور کیا، اس نے خدا کے کلام کو اگنور کیا، آپ خدا کے کلام کو کسی بھی ایریے میں اگنور کریں۔ آپ اپنی زندگی پر ضرور غور کریں۔ اور جس طرح کہ 24ویں آیت میں لکھا ہے مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا۔ میں یہی دعا کرتا ہوں، ہم سب کلیسیا یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے اندر اپنے کلام کو بڑھائے اور آپ کو اپنے عرفان میں ترقی بخشے، اور اس کا کلام آپ کی زندگی میں ترقی کرے، آپ کی ریزسٹنس نہیں، آپ کی ریزسٹنس نہیں بلکہ اس کا کلام آپ کی زندگی میں ترقی کرتا چلا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔